السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے حکیم کی نصیحت اور چار بیوقوف لڑکے۔ ایک بوڑھا حکیم اپنی حکمت اور تجربے کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ ایک دن چار نوجوان لڑکے جو خود کو بہت عاقل اور بالغ سمجھتے تھے لیکن در حقیقت کافی نادان تھے، حکیم صاحب کے پاس آئے۔ پہلا لڑکا: حکیم صاحب، ہم چاروں بہت ذہین ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا گر سکھائیں جس سے ہم دنیا کے سب سے کامیاب انسان بن جائیں۔ حکیم صاحب مسکرا کر: کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا لیکن میں تمہیں ایک سبق دے سکتا ہوں۔ میرے پاس 4 گھڑے ہیں، ہر گھڑے میں ایک نصیحت لکھی ہوئی ہے۔ تم چاروں ایک ایک گھڑا اٹھاؤ اور اس پر لکھی ہوئی نصیحت پر عمل کرو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ حکیم صاحب نے 4 مٹی کے گھڑے ان کے سامنے رکھ دیے جو اوپر سے بند تھے۔ لڑکوں نے جوش میں ایک ایک گھڑا اٹھا لیا اور حکیم صاحب کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ جنگل کے راستے میں وہ ایک جگہ رکے اور اپنے اپنے گھڑے کھولنے لگے۔ پہلا گھڑا، اس میں لکھا تھا: جانے والی چیز کا غم نہ کرو۔ اس لڑکے نے کہا: یہ تو بہت آسان ہے، لیکن جیسے ہی وہ یہ کہہ رہا تھا اس کے ہاتھ سے گھڑا چھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا۔ وہ رونے لگا: ہائے میری قسمت کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ باقی 3 لڑکوں نے اسے یاد دلایا کہ گھڑے میں کیا لکھا ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ دوسرا گھڑا، اس پر لکھا تھا: کسی کے کہنے پر اپنی رائے نہ بدلو۔ یہ لڑکا خوش ہوا اور بولا: میں تو ویسے بھی کسی کی نہیں سنتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک راہگیر گزرا اور اسے دیکھ کر بولا: ارے بھائی، تمہارے گھڑے میں تو سونا بھرا ہوا ہے۔ یہ سن کر لڑکا فوراً گھڑا توڑنے لگا تاکہ سونا نکال سکے۔ باقی لڑکوں نے اسے روکا لیکن وہ نہیں مانا اور گھڑا توڑ دیا۔ اندر سے صرف مٹی نکلی۔ وہ پچھتانے لگا۔ تیسرا گھڑا، اس میں لکھا تھا: سب سے پہلے اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اس لڑکے نے سوچا: یہ سب سے بہترین نصیحت ہے۔ راستے میں ایک ندی آئی۔ اس نے سوچا: ندی پار کرنے سے پہلے مجھے اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے ندی کی گہرائی ماپنے کے لیے گھڑے کو ندی میں ڈالا۔ گھڑا پانی سے بھر گیا اور ڈوب گیا۔ لڑکا چیخا: میری عقل ڈوب گئی۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ عقل گھڑے میں نہیں، اس کے سر میں تھی۔ چوتھا گھڑا، اس پر لکھا تھا: کسی بھی کام کو بیچ میں نہ چھوڑو۔ یہ لڑکا بہت دور اندیش نکلا۔ اس نے اپنا گھڑا نہیں کھولا۔ اس نے سوچا: اگر میں نے اسے کھولا تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا یا میں کوئی بے وقوفی کر بیٹھوں گا۔ وہ گھڑے کو اٹھائے واپس حکیم صاحب کے پاس گیا۔ حکیم صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے اور بولے: بیٹا، تم ہی عقل مند ہو کیونکہ تم نے نصیحت کو سننے کے بجائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اور جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ باقی تینوں نے نصیحتیں پڑھی لیکن ان پر عمل نہ کر سکے کیونکہ ان کی نادانی ان کی عقل پر غالب آ گئی۔ شکریہ۔